حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یتمنى احدکم الموت لتمنیتہ۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ اگر میں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ کوئی بھی بندہ موت کی تمنا نہ کرے، اگر یہ فرمان میں نے نہ سنا ہوتا تو ضرور میں موت کی تمنا کرتا۔ آگے پھر فرمایا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا، اور ابھی میرے گھر میں ابھی اس وقت 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ بیمار تھے، سوئے ہوئے تھے بستر پر، اور یہ باتیں کسی کے ساتھ چل رہی تھیں۔ اتنے میں کسی نے کفن آ کر کے دکھایا حضرت خباب کو کہ حضرت آپ نے جو اپنے لیے کفن منگایا ہے وہ یہ آ گیا۔ تو کفن کا جب نیا کپڑا دیکھا تو دیکھ کر کے رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کبھی ایسا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے کفن نہیں تھا، اور ایک ہی چادر تھی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کے سے ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں سے ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کسی کا سر کو ڈھانپ دو، پاؤں کی طرف کسی درخت کے پتے ڈال دو۔ اور حضرت خباب کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے لیے ایسا غریبی کے حال تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے کتنی امیری اور مالداری ہمیں نصیب کی ہے۔ ابھی ان باتوں کے اندر پہلے ہم غریب تھے، 1 روپیہ بھی نہیں تھا، ابھی اتنا سارا پیسہ آ گیا۔ پہلے غریب تھے، کفن بھی نہیں ہوتا تھا، پرانی پھٹی چادریں بھی نہیں ہوتی تھیں، آج کل نئے کپڑے کفن میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایسی باتوں کا موت کی تمنا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت بالکل بھی نہیں تھی۔ جب دنیا تھوڑی بہت نظر آئی، پیسہ نظر آیا، تو ڈرتے تھے ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے، اور قیامت کے دن اگر ہم کوئی چاہت رکھیں کہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، جہاد، اس کا کوئی بدلہ ابھی ملے گا، تو اس وقت میں ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ تو نعمت ہے آپ نے دنیا میں ہی کھا لی تھی، کما لی تھی، ابھی تو آپ کے لیے کوئی بھی یہاں اجر اور ثواب نہیں ہے۔ اس وجہ سے روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بڑے گرمی کے موسم کے اندر بہت شدید پیاس لگی تھی، کسی سے پانی مانگا کہ اگر پانی ہو تو مجھے دے دو، تو انہوں نے شہد والا خوبصورت ایک شربت پیش کیا تو واپس کر دیا۔ بولا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ فرمائیں کہ تیرے جہاد اور تیرے نیکی کا بدلہ تو تجھے دنیا میں میٹھا پانی اور نعمت مل گئی تھی، ابھی تو تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ اور اس زمانے کو دیکھو اور آج ہمارے زمانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ٹوپی دیکھو تو کئی ٹوپیاں ہیں، کپڑے دیکھو کئی کپڑے ہیں، جو چپل دیکھو کئی طرح کی چپلیں ہیں، اور گاڑیاں دیکھو، کھانے پینے کے لیے دیکھو، ہر جو چاہتے ہیں منٹوں کے اندر ہمیں مل جاتا ہے۔ جب اتنا سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نعمت ہیں، تو شکر تو کریں کم از کم۔ شکر کے ساتھ یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا جو بھی تو نے دی تیری مرضی، لیکن آخرت میں ہمیں اچھا ہمارے لیے فیصلہ کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں آیت خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور آگ سے، عذاب سے، جہنم سے ہمیں بچا۔ اس وجہ سے اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کریں، شکر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شکر کی، صبر کی، خوف کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔